بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ویومئذ یفرح المؤمنون۔ سورہ روم آیت نمبر 4۔ آپ لوگوں نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کے جو اعمال کیے ہوں گے تو 23ویں کے اعمال میں کچھ سورے پڑھے جاتے ہیں، جس میں سے سورہ عنکبوت، سورہ روم جو بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہ کیوں ہے اس کے بارے میں بھی جا کے دیکھیے گا۔ تو اسی سورہ روم کی آیت نمبر 4 ہے جس کا ترجمہ اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ یوم دن یعنی کیا؟ وہ وقت، وہ دن کہ جب مومنین کیا ہوں گے؟ یفرح المؤمنون، مومنین کیا ہوں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ پہلے اس کو آپ سچویشن کو سمجھیے۔ ہمارے یہاں اگر اپنا شیعہ ایک کوئی نیتا بن جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی ماشاء اللہ سے ہمارا اپنا کوئی آیا ہے، صحیح ہے۔ کوئی اچھا بڑا ڈاکٹر ہو جائے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہماری کمیونٹی کا ایک اچھا ڈاکٹر آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی میں سب میں لیتے رہیے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا مومنین کب خوش ہوں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا، کہا مومنین اس وقت خوش ہوں گے جب ظہور امام مہدی ہوگا، امت امام مہدی، کیونکہ بڑے انتظار کے بعد ایک اچھی حکومت دیکھیں گے تو مومنین خوش ہو جائیں گے۔ لہذا اس آیت سے مراد جو ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام مہدی کا تعلق ہے۔ وآخر دعوانا صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، آپ اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا الظلم محلالا بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وكرمتهم وقدمت لهم ذكر العلي وثناء الجلي، وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدته بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعد حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعد اتخذته لنفسك خليلا، وسلك لسان صدق في الآخرين،
فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعد أولدته من غير ياب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجته منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا رسلت إلينا رسولا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَمْتَ لَنَا عَلَى مَنْ هَادِيَا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى إِلَىٰ أَنْ انتهيت بِالْأَمْرِ إِلَىٰ حَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ فَكَانَ كَمَنْ تجبته سید من خلقته وصفت من الصف تفیته وافضل من اجتبیته واکرم من تمدته قدمته على الانبیاء وبعثته الى الثقلین من عبادك واوطأته مشارق ومغاربك وسخرت له البرق وأرجت إلى به سمائك وأودعته علما ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحفظته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وزئ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل البیت و بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلت اجرا محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتهم فی کتابک فقلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا اللہ مودت فی القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما سألوكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلا رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك
علیہما وعلیہما ہادیا یزکانا ہوا والمنذر ولکل قوم من ہادین فقال والملأ امامہ من کنت مولا فعلی مولاه اللہم والی من والہ وعادی من عاداہم وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ وقال من کنت انا نبیہ فعلی امیرہ وقال انا ولی من شجرۃ وحداد وسائر الناس من شجرۃ شتى وهذا محال هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى لا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اپنی بیٹی کو جو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں علی کے عقد میں دیا. اپنی مسجد میں جو امور رسول نے اپنے لیے حلال قرار دیے وہی ان کے لیے حلال قرار دیے. اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا دروازہ کھلا رکھا. پھر انہیں اپنے علم و حکمت کا خزانہ دار معین کر کے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. پس جو بھی اس شہر علم اور حکمت کا خواہاں ہے وہ دروازے سے ہو کر آئے. پھر فرمایا یا علی تم میرے بھائی اور وصی و وارث ہو. تمہارا گوشت میرا گوشت ہے, تمہارا خون میرا خون ہے, تمہاری صلح میری صلح ہے اور تمہاری جنگ میری جنگ ہے. اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں اس طرح گھل مل گیا ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں سرایت کر چکا ہے. اور تم کل قیامت کے دن حوض و کوثر پہ میرے خلیفے اور جانشین ہوگے اور تم میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے. اور اے علی تمہارے شیعہ اور دوست نور کے ممبروں پہ تابناک چہروں کے ساتھ میرے ارد گرد جنت میں ہوں گے اور وہی میرے ہمسایہ ہوں گے. اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی اور وہاں واقعاً ایسا ہی تھا. علی رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ ہدایت و بصیرت ہیں اور وہی اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے قرابت میں ان سے زیادہ نہ کوئی قربت تھا اور نہ ان کے پیغاموں پر ایمان لے آنے والوں میں ان پر کوئی سبق لے جانے والا تھا اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان کو پا سکتا تھا جبکہ ان کے قدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزوجہ ابنۃ سیدۃ النساء العالمین واحل لہ من مسجدہ ما حل لہ وسد الابواب الا بابہ ثم اودع علمہ وحکمتہ فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابہا فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیاتھا من بابہا ثم قال انت اخی ووصی ووارثی لحمک من لحمی ودمک من دمی وسلمک سلمی وحربک حربی والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی وانت غدا علی الحوض خلیفتی وانت تغزی دینی وتنجز عداتی وشیتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ وہم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی وکان بعدہ ہدی من ضلال ونورا من العمی وحبل اللہ المتین وصراطہ المستقیم لا یسبق بقرابۃ فی رحم ولا بسابقۃ فی دین ولا یلحق فی منقبۃ من مناقبہ یخذو حظو الرسول.
صلی اللہ علیہ وآلہ یقاتل علی التاویل ولا تاخذہ فی اللہ لومۃ لائمین وقد وطر فیہ صنادید العرب وقتل ابطالہم وناوش ذوبانہم فاودع قلوبہم احقادا بدریۃ وخیبریۃ وحنینیۃ وغیرہن فضبت علی عداوتہ وکبت علی منابذتہ حتی قتل الناقصین والقاسطین والمارقین ولما قضى نحبه وقتله اشقى الآخرین یتبع اشقى الاولین لم یمتثل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی الحادین بعد الحادین والامۃ مصرۃ علی مقتہ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحمہ واقصاء ولدہ الا القلیل ممن وفى لرعایۃ الحق فیہم فقتل من قتل وصبع من صبع واقصی من اقصی وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبہ اذ كانت الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین وسبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ولن یخلف اللہ وعدہ وهو العزیز الحکیم فللعتائب من اہل بیت محمد وعلی صلی اللہ علیہما وآلہما صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَبْلَكَ وَبَعَا وَقُونَ وَإِيَّوَهُمْ وَفَلَّ وَيَنَّوَدُوا بِإِنَّا بِبُونَ وَلِمِثْلِهِمْ وَفَلَّ كُزْرِ فِي الدُّنْيَا دُومُونَ وَلْيَسْرَجِعُوا وَصَارِخُونَ وَيَهِزَّوا وَزَاءَجُّونَ وَيَعِزَّجُونَ وَأَجُّونَ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْحُسَيْنِ صالح وبعد وصالح وصادق وبعد صادق أين السبيل وبعد سبيل أين الخيرات وبعد خيرات أين الشموس علو طالعة أين الأقمر المنيرة أين الأنجم وظاهرة أين عالم وديني وكوادع أين البقيض الله التي ولا تخلو من الإطراءات هادي أين المعد لقطع يدي وبرا وظالمة أين المناظرة هو إلا وكامل وما أمتي وإيواج أين المتاجئ لإزالتي وجواره والعدوان أين المدخر لتجديد فرائض والسؤون أين المتخير إلا وعادئات الملة وشرائع وأين المؤمل لإيهاد الكتاب وحدودي أين الموحي ومعالم ودين وأهله أين القاسم سوقاته معاد أين الهادم أبنيات الشركة والنفاق أين المبيد وأهل الفسوق والإيصان والطغيان أين الحاسد وفي الوغيل وسيك أين التعصم أشار الزيغ والهوى أين الكاتئ هباء الكذب
افتراء أين المبيد تاتئ والمراد أين المستعلل وأهل العناد والتزيل والإلحاد أين المؤز وأولياء ومذل وعاد أين الجميع الكلمات وآل تقوى أين الباب الذي ومنه يؤتى أين الوجه الله الذي إليه ويتوجه أولياء أين السباب متصل وبين الأرض والسماء أين الصاحب يوم فتحي وناصر راته وهدى أين المؤلف سبيل الصالح والرزا أين الوطالب بزوله والنبي وأن أبناء ونبيا أين الطالب بمقتول كربلاء أين الطالب بمقتول كربلاء أين الطالب أين المنصور والمين الوعادة وعليه وافترى أين المزتر الذي هجاج إزدا اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المحزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السروج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماسورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن
یا ابن یاسین والذاریات یا ابن الطور والعادیات یا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دنوا واقترابا من العلی الاعلی لیت شعری این استقرت بک النوا بل ایو ارض تقلک او سرا حب رضوا او غیرها ذی طوا عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوا ولا ینالک منی زجیج ولا شکا بنفسی انت من مغیب لم یخل منا بنفسی انت بنفسی انت من هذه الماء نزهنا بنفسی انت امنیت شائق یتمنا من مومن ومؤمنة فذكرى فهنا بنفسی انت من نقید عز لا يسامى بنفسی انت من نسیل مجد لا يجارى بنفسی انت من تلاد نعم لا تزاحى اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم بنفسی انت من مغیب لم یخل منا میری جان آپ پر قربان آپ وہ غائب ہیں جس کی یاد سے ہمارا وجود خالی نہیں ہے، یعنی ہر لمحے ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بنفسی انت من نازہم ما نزہ عنا میری جان آپ پر فدا آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ ہرگز ہم سے جدا نہیں ہیں۔ بنفسی انت امنیت و شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنۃ ذکر فہنا میری جان نثار ہو آپ پر کہ جس نے آپ کو یاد کیا اور آپ سے اظہار محبت کیا تو مومن اور مومنہ کی آنکھیں بھر آئی ہیں۔ بنفسی انت من عقید عز لا یسامى میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند و مرتبہ بزرگ سردار ہیں جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ناممکن ہے۔ بنفسی انت من اصیل مجد لا یجارى میری جان آپ پر نثار آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں جس کی برابری اور ہمسری نہیں ہو سکتی ہے۔ بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاحى میری جان آپ پر قربان آپ خدا کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور واقعاً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت سے اہل زمین کو محروم نہیں رکھا ہے۔ لہذا روایات میں علماء کے جملات آپ جب دیکھیں گے تو یہی کہتے ہیں وجودہ لطف و عدمہ منا امام کا وجود ہمارے لیے اللہ کی جانب سے لطف و کرم ہے۔ یہ تو اللہ کی جانب سے لطف ہوا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام سے رابطہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد بنفسی انت من نصیف شرف لا یساوی میری جان آپ پر نثار آپ اس شریف و بزرگ خاندان سے ہیں جس کی برابری ممکن نہیں ہے۔ واقعاً ایسا خاندان اور ایسے گھرانے سے تعلق ہے کہ جس کے صدقے میں تمام کائنات کو خلق کیا گیا ہے، تو جو صدقہ قرار پائے وہ برابری کیسے کر سکتی ہے۔ الا متی احار فیک یا مولایا اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں میں سرگرداں و حیران رہوں گا۔ آپ دیکھیے انسان جب کسی جگہ جاتا ہے جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے پریشان رہتا ہے، منزل مل جاتی ہے تو انسان کو اطمینان اور قرار آ جاتا ہے۔
یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مولا ہم آپ کے فراق میں سرگرداں ہیں، کب ہم آپ کے وجود سے بہرہ مند ہیں گے؟ وَإِلَى مَتَى، اے آقا کب تک یہ انتظار، کب تک؟ وَأَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَأَيَّ نَجْوَى، اور کس صفت اور کس لقب سے آپ کو مخاطب کروں، کس زبان سے سرگوشی کروں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں ناقص انسان ہوں، آپ کا وجود کامل ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے الفاظ ہمارے اتنے کوتاہ ہو جائیں کہ آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ آداب گفتگو ہوا کرتے ہیں، کس سے کیسے گفتگو کی جائے، مولا آپ سے کیسے گفتگو کی جائے؟ عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا، کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ آپ کے غیر سے جواب سنوں اور آپ کی گفتار سے محروم رہوں۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی اگر گفتگو کرنا ہے تو امام عصر سے اپنے مولا سے گفتگو کریں، غیروں کے جوابوں میں وہ لطف کہاں ہے جو جواب اگر مولا کی طرف سے آ جائے؟ ذرا آپ سوچیں، لہذا اگر جواب سننا ہے ٹوٹے ہوئے دل سے ان کی بارگاہ میں آئے، ایک سلام کریں، جواب سلام واجب ہے، جب وہاں سے جواب آئے گا ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنفسی انت من نصیف شرف لا یساوی علامت احار فیک یا مولایا و علامت و ای خطاب عاصف فیک و ای نجوی، عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا، عزیز علی ان ابکیک و یغزلک الورا، عزیز علی ان یجری علیک دونہم ما جرا، هل من معین فأطیل معه العویل والبکاء، هل من جزوء فأساعد جزاه اذا خلا، هل قضیت عین فساعدت عینی علی القضاء، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا منک بعیدۃ فنحظى، متى نرد مناہلک الروی فنروى، متى ننتقع من عذب مائک فقد طال الصدى، متى نغادیک ونراوحک فنقر عینا، متى ترانا ونراک وقد نشرت لباء النصر ترانا، نحف بک وانت تعم الملا، وقد ملأت الارض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وعبرت العتاة وجهدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فاغث يا غياث المستغيثين، فيا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، عبيدك المبتلى وعره سيده يا شديد القوى، وعدل عنه به العصا والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجع والمنتهى، اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزدنا بذالک یا رب اکرما، واجعل مستقرہ لنا مستقرا ومقاما، واتمم نعمتک بتقدیمک ایاہ امامنا، حتی توردنا جنانک ومرافقات الشهداء من خلصائك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته صديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من استفيت من آبائه
بررات وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخياراتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لإعدادها ولا نهاية لمدادها ولا نفاد لأمادها اللهم واقم به الحق وأدهز به الباطل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلافه وجعلنا ممن يأخذ بعجزاتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه عليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته بسم الله الرحمن الرحيم وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما نناله به سعادة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مخفيات وهوائجنا به مغزيات وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر علينا نظرة رحيمة نستكمل بحال الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وعلى بيده وبيان حنيا سائغا لازم بعده يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي رفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشركت به السماوات والأرض باسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الحادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آباء الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها صالحها وجبالها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنات عرش الله ومدد كلماته وما أسه علمه وأتى به كتاب اللهم إني أجدده له في صبيحات يومي هذا وما عشت من أيامه أحدا وأغدا وبيتا له في أنوكه لا حول عنه ولا زول أباد اللهم اجعلني من أنصاره وعواني والزابين عنه والمسارعين علي في غزائي حوائجه والممتثلين لأوامر والمحملين عنه السابقين إلى إرادة المستشهدين بين يديه
اللهم إن أهل بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغزية فأخرجني من قبر معتذرا كفاني شاعر سيفي مجردا كناتي ملبيا دعوتي داعي في الحاضر والبعد. اللهم أرني طلعة الرشيدات والغرة الحميدات وكل ناظر بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسائل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بمحجة وانفذ أمره واشدد أزره أمور. اللهم به بلدك وحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فاعذر. اللهم لنا وليك بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يسفر بشيء من الباطل إلا مزكه ويهك الحق ويحقق واجعله. اللهم ابسل مظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجده له ناصرا غيرك ومجددا لما أوتل من حكام كتابك مشيدا لما ورد من ألام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنت من باس المعتدين. اللهم سر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبه ولا دعوته ورحم استكانة بعد. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور وعجل لنا الظهور إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے جناب نسیم محسن صاحب کے لیے جناب محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، عزیز اقربا کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، جملہ مومنین و مومنات کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ. السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق. السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ. السلام علیک یا تالیہ کتاب اللہ و ترجمانہ. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک. السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنہ. السلام علیک ایھا العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. السلام علیک حین تقوم. السلام علیک حین تقعد. السلام علیک حین تقرأ وتبین. السلام علیک حین تصلی وتقنت. السلام علیک حین ترکع وتسجد. السلام علیک حین تحلل وتکبر. السلام علیک حین تحمد وتستغفر. السلام علیک حین تصبح وتمسی. السلام علیک فی اللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. السلام علیک ایھا الامام المامون. السلام علیک ایھا المقدم المامول. السلام علیک بجوامع السلام. اشہدک یا مولاي انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا هو واہلہ. واشہدک یا مولاي ان علی امیر المومنین حجتہ والحسن حجتہ والحسین حجتہ وعلی ابن الحسین حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وجعفر ابن محمد حجتہ وموسیٰ ابن جعفر حجتہ وعلی ابن موسیٰ حجتہ ومحمد ابن علی حجتہ وعلی ابن محمد حجتہ والحسن ابن علی حجتہ. واشہد انک حجت اللہ انتم الاول والآخر وان رجعتکم حق لا ریب فیہا یوم لا ینفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا وان الموت حق وان الناکر ونکیرا حق واشہد ان النشر حق والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق والمیزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق
والوعد والوعید بہما حق یا مولا یا شقی من خالفکم وصائد من اطاعکم فاشهد علی ما اشهدتک علیہ وانا ولی لک بری من عدوک فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عن فنفسی مومنۃ باللہ وحدہ لا شریک لہ وبرسولہ وبامیر المومنین وبکم یا مولا یا اولکم وآخرکم ونصرتی معدۃ لکم ومودتی خالصۃ لکم آمین آمین اللہم صلی مومنین کرام، اللہ پالنے اے پاک پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار بے شک تو تھوڑے کو قبول کر کے بہت زیادہ عنایت کرتا ہے۔ پروردگار تیری اس صفت کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار آل محمد کے صدقے میں ہمارے مولا کے دربار میں ہم کو سرخرو رکھ، محمد و آل محمد کی خوشنودی کا باعث بنا۔ پروردگار ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری روزیوں میں اضافہ فرما، ہماری خواہشوں کو پورا فرما، ہماری دنیا اور آخرت دنیا کو کامیاب و کامران فرما۔ پروردگار آل محمد کے صدقے میں ہمارے علم میں اور اضافہ فرما۔ مولانا صاحب کے جیسے اور قائدوں کو بھی اور رہبران ملت کو بھی پروردگار سلامتی دے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، ان کی حاجات کو، ان کے اہداف کو پورا فرما۔ پروردگار آل محمد کے صدقے میں تمام مراجع کرام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی عنایت فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی عنایت فرماتے ہوئے پروردگار آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کو بخش دے، سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہماری آخرت کو بخیر فرما۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحومین کے لیے تفصیل باتیں آپ لوگ تشریف رکھیے، مولانا صاحب بھی تقریر فرمائیں گے۔ میں گزار ہوں جناب اسرار حیدر صاحب سے کہ وہ اپنا نذران عقیدت بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ در محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ محمد بھائی آئیے، ابن بھائی پیا بھائی، کولڈ ڈرنک نہیں ہو گئی، ہاٹ ڈرنک ہو گئی۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک قضا اور ایک سلام کرنا۔ سو بار لے گئی مجھے، سو بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ سلام ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چندن فیض آبادی کا ایک کلام ہے،
4 مصرے سماعت فرمائیں۔ معجزہ عجب دیکھا کربلا کی چوکھٹ پر، معجزہ عجب دیکھا کربلا کی چوکھٹ پر، آسمان زمین پر تھا کربلا کی چوکھٹ پر، آسمان زمین پر تھا کربلا کی چوکھٹ پر، یہ نکل کے میدان میں شیشتان کہتے ہیں، یہ نکل کے میدان میں شیشتان کہتے ہیں، جس میں دم کرے حملہ کربلا کی چوکھٹ پر، جس میں دم کرے حملہ کربلا کی چوکھٹ پر، اپنی ماں بہنوں سے بس یہی گزارش ہے، اپنی ماں بہنوں سے بس یہی گزارش ہے، تم نہ آنا بے پردہ کربلا کی چوکھٹ پر، تم نہ آنا بے پردہ کربلا کی چوکھٹ پر، تم ہی فیصلہ کر لو کس کی پیاس جیتی ہے، تم ہی فیصلہ کر لو کس کی پیاس جیتی ہے، سر جھکائے ہے دریا کربلا کی چوکھٹ پر، سر جھکائے دریا، سر جھکائے ہے دریا کربلا کی چوکھٹ پر، ایک نعرہ صلوات اللہ۔ بہت اچھے، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مجھے 1 منٹ، صرف 1 منٹ کا موقع دیجیے۔ ایک کلام جو ہے آپ مولانا صاحب، ہمارے ابن بھائی نے جو ہے تذکرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سیستانی کی نکل کے کہتے ہیں میدان میں، تو میں ایک مرتبہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مسلمان ہوتا، 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے، عرض ہے کہ جمع کر کے رونقیں سب فخر کعبہ لے گئے، جمع کر کے رونقیں سب فخر کعبہ لے گئے، بھائی بیٹے بیویاں جانے مدینہ لے گئے، جمع کر بھائی بیٹے بیویاں جانے مدینہ لے گئے، اور معرفت شبیر کی کیا کیا مراتب دے گئی، معرفت شبیر کی کیا کیا مراتب دے گئی، حر جلے ایک شب کو اور رومال زہرا لے گئے، حر جلے ایک شب کو اور رومال زہرا لے گئے، اور چاند لے کے آئے تھے، چاند لے کے بر محمد چاند لے آئے تھے جو مرجع کی دلیلوں کے خلاف، چاند لے آئے تھے جو مرجع کی دلیلوں کے خلاف، واپسی میں جگ ہسائی اہل کینہ لے گئے، واپسی میں چاند لے آئے تھے جو مرجع کی دلیلوں کے خلاف، چاند لے آئے تھے جو
چاند لے آئے تھے جو مرجع کی دلیلوں کے خلاف واپسی میں جگ ہسائی اہل کینہ لے گئے. بس یہی شعر عرض کرنے کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں آیا تھا. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں ہمارے محترم جناب علی جناب مولانا وفا حیدر خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ مومنین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں علوم فضائل محمد والا. اگر ممکن ہو تو پہلے بچے کی آج کا چاند جو ہے اس چاند کے اوپر بھی جو ہے فوکس کر لیتا ہوں. یہ عالم دین کا چہرہ عبادت ہے. آقا تیرا محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صلوات پڑھ دے بر محمد. عزیزان محترم، وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے خطبہ بھی مختصر کر دیا اور ایک دو پوائنٹ کی جانب اشارہ کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، جس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اگر حاصل کرو تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور پھر اللہ کہتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس آیت میں اللہ نے پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو مدد کس چیز سے حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا اور اپنے درمیان کی چند بیماریوں کا حدیث کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا اور پھر علاج کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے دیکھا جائے گا. دیکھیں، ہم لوگ جب چیک اپ کراتے ہیں تو شوگر ہے، کیلیسٹرول ہے، فلاں ہے، تو رپورٹ لینے کے بعد گھر نہیں چلے آتے ہیں. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ پرہیز شروع کر دیجئے، ڈائٹنگ شروع کر دیجئے، چلنا شروع کر دیجئے، وہ تمام چیزیں. اور آپ دیکھیے وہ بندہ جو کبھی نہیں چلتا ہو چلنا شروع کر دیتا ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ زندہ رہنا چاہتا ہے، بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں انسانوں کے درمیان 3 بیماریاں ہیں. کتنی؟ ایک تکبر، ایک لالچ اور ایک حسد. اور یہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو نابودی کی طرف لے جاتی ہیں. کیا کیا کہا؟ تکبر، حسد اور لالچ. میں صرف اشارہ کروں گا، بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، چونکہ خطبہ جب شارٹ کیا ہے تو بات بھی کر دیں گے. پہلا
عنوان ہے جو ہماری بیماری جو ہمیں نابودی کی طرف، بربادی کی طرف لے جاتی ہے، وہ تکبر ہے. اور اس کی زندہ مثال ہے، قرآن میں موجود ہے کہ شیطان اتنا بڑھا لیکن تکبر کیا، سب سے زیادہ گرا. قرآن میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. پہنچا کہاں تک تھا، لیکن گرا تکبر کی بنیاد پر. دیکھیں 2 لفظ ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے تکبر اور ایک ہے فخر. کیا ہے؟ ایک ہے تکبر اور ایک ہے فخر. دیکھیں میں بہت بھروسہ کر کے، چونکہ اہل زبان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے، شاعر بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یو پی سے تعلق رکھنے والے، اودھ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ سے اشارے و کنایات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. کوئی میں ساؤتھ انڈیا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سمجھیے گا. دیکھیں میں برائی نہیں کر رہا ہوں، چونکہ اس طرف کی لینگویج معنی کی طرف توجہ کیا جاتا ہے، الفاظ کی طرف نہیں. لیکن ہماری طرف معانی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی نزاکتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. لہذا ایک لفظ ہے تکبر اور ایک ہے فخر. تکبر کہتے ہیں انسان جو ہے نہیں وہ سمجھنے لگے. لہذا پوری تاریخ اور پوری کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر المتکبر کی صفت استعمال ہے تو صرف خدا کے لیے ہے، کیونکہ خدا سے کوئی بڑا تو ہے نہیں. لہذا اس کی ذات کے لیے لفظ متکبر استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. لیکن ہم لوگ فرق چونکہ محسوس نہیں کر پاتے. ایک لفظ ہے تکبر اور ایک ہے لفظ فخر. کہتے تکبر جب انسان کرتا ہے، جو ہے نہیں وہ کہتا ہے اپنے لیے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. لیکن فخر انسان وہاں کرتا ہے جہاں پر اس کے پاس کوئی دلیل ہو جاتی ہے. شاید متوجہ کروں، جب تک فطرس دلیل نہیں تھی تکبر کہلاتا تھا، تو وہ بلندی سے پستی کی طرف آیا. لیکن جب حسین کی دعا اس کے کام آ گئی تو اب تکبر نہیں، وہ بلندی کی طرف جا رہا تھا. تو بلکہ ساتھیوں نے پوچھا پھر اکڑ دکھائی دے رہی ہے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے تکبر تھا اب فخر ہے. کیا ہے؟ یعنی وہ بھی بتاتا ہے کہ جس کے پاس حسین کی دعا آ جائے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے. ابھی شعر سنا، جس کے پاس رومال زہرا آ جائے وہ عظیم بن جاتا ہے. تو جس کے وجود میں حسین کا وجود، اپنے وقت کے امام کی محبت آ جائے، پھر اسے فخر کی اور اسے اپنے بارے میں سوچنے کا حق ہے یا نہیں ہے کہ کس منزل پر ہے. تو دیکھیں تکبر انسان کو نابودی کی طرف لے جاتا ہے. شیطان بنا ہے تکبر کی بنیاد پر. دیکھیں بیماریاں انسان کو نابود کرتی ہیں، تکبر بیماری ہے. معصوم نے کہا ہے اگر تکبر سے کام لیا تو نابود ہو جائیں گے. دوسری بیماری حسد ہے. کیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے حسد ایمان کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیا کر جاتی ہے؟ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ دیکھیے گھروں کو، رشتہ داروں کو، آپس میں سوسائٹی میں جو بربادیاں آ رہی ہیں، نابودیاں آ رہی ہیں، وہ حسد کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر ہے؟ اگر حسد کرنا چھوڑ دے تو گھر جنت بن جائے گا. اچھا یہ بات دین اگر کہتا ہے تو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک ماہر نفسیات کہہ دے، ایک ڈاکٹر کہہ دے تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لہذا آپ دیکھیے کہتے ہیں خوش رہنا ہے تو ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، سائیکولوجسٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیسے خوش رہا جائے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ دیکھو سوچو
لیکن مدد کرنے کے لیے سوچو، برباد کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر برباد کرنے کے لیے سوچو گے تو گویا حسد ہے، اور حسد تمہیں بربادی میں لے جائے گا، سامنے والے کو نہیں۔ لہذا کیا کیجئے؟ حسد سے۔ لہذا اب میں دیکھیے، یہ بھی مثال میں قرآن سے دے رہا ہوں، دو بھائی حابیل اور قابیل، میں قرآنی سے مثال دے رہا ہوں، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا، ملا کیا؟ گناہ اس کے خاتے میں لکھا گیا، حجت خدا کو مارا، یہ غلطی اور یہ گناہ اس کے خاتے میں آیا نہیں ہے، اور وہ خود کیا پایا، یہ ایک سوال ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان حسد کی بنیاد پر کیا ہو جاتا ہے؟ نابودی کی طرف چلا جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان رشتوں کی حفاظت کرنا ہے تو حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو کیا کر دیجئے؟ بچا دیجئے۔ دو عنوان۔ تیسرا عنوان ہے لالچ۔ کیا ہے؟ لالچ انسان کو، آپ نے دیکھا ہوگا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بندر بہت ہوشیار ہوتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے لالچ کی بنیاد پر۔ اگر میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بندر ہوشیار بہت ہوتا ہے لیکن پکڑا کیسے جاتا ہے؟ لالچ کی بنیاد پر۔ یقین نہیں آئے گا تو جا کے دیکھیے، جو لوگ بندروں کو پکڑتے ہیں درے کے درمیان چنا رکھ دیتے ہیں، درے میں جب جگہ کم ہوتی ہے تو ہاتھ ایسے ڈالا جاتا ہے تو چلا جاتا، لیکن جب مٹھی بند کر لیجئے نکالتے ہیں تو نکل نہیں پاتا ہے۔ بندر کو اسی طریقے سے پکڑا جاتا ہے۔ 4 دانے چنے کے ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتا ہے، چاہے شکاری کے ہاتھ میں آ جائے۔ ہماری بھی مثال یہی ہے، دنیا کی چند لذتوں کی بنیاد پر ہم جو ہے شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ کہتے کیا ہے؟ دنیا کو ترک کرتے چلے جاؤ، خدا سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو لالچ کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے؟ نابودی کی طرف۔ دیکھیں، نبی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے پیدا ہونے کے بعد معصوم نہیں ہوتا ہے، وہ پیدا ہی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن حوا تو معصومہ اور نبی تو نہیں تھی نا۔ کہتے ہیں اللہ نے جس سے روکا تھا بیوی کے کہنے پر کھا لیا۔ سمجھیے گا، میں اپنے موضوع تک آ گیا، بات کو یہی تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیں، وہ خواتین، وہ ذوات جو در آل محمد سے منسلک نہیں ہیں، انہیں فیصلے کرنے کے طریقے نہیں پتہ ہوتے ہیں، لیکن جو آل محمد سے منسلک ہیں وہ وقت پر فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ بیٹا نہیں دیکھتی ہیں، نصرت حسین دیکھتی ہیں۔ سمجھیے گا، پھر وہ بیٹا نہیں دیکھتی ہیں۔ تو جنت سے باہر کس وجہ سے آئے؟ اتنی نعمتیں تھیں، ایک نعمت اور استعمال ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہوا ہے یا کوئی ترک اولا ہے، لیکن کیا کیا گیا؟ بھائی جس کے پاس تمام نعمتیں ہیں تو کیا ضرورت ہے ایک اور نعمت کا استعمال کر لیا جائے؟ لہذا آپ دیکھیے، بلندی سے کہاں پہنچ گئے؟ پستی کی طرف۔ پستی سے مراد اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی وادی میں چلے گئے جو گناہ نہیں، جو جنت کا عنوان بلندی ہے اس کے اعتبار سے دنیا اتنی بلند تو نہیں ہے نا، تو جنت کے مقابلے میں پس کہا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ مت سمجھیے گا کہ جناب آدم، بلکہ نبی اور معصوم وہ ہوتا ہے جہاں آ جاتا ہے اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ دنیا نہیں تھی، لائق زندگی نہیں تھی، لیکن نبی نے قدم رکھا تو سرسبز و شاداب بنا دیا ہے۔ لہذا کیا کیجئے؟ لالچ، حسد اور تکبر سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ پھر زندگی اچھی کیسے ہو؟ کہا یہ تینوں چیزیں نابودی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کامیابی کی طرف کیسے جائے؟ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ کربلا سے زیادہ کوئی عظیم چیز ہے؟ کربلا کی پہچان اور کربلا کا خلاصہ 2 جملوں میں ہوتا ہے، صبر زینبی سجدہ شبیری میں۔ کیا ہوتا ہے؟
اگر سمجھ گئے کربلا کیا اگر آپ خلاصہ کریں گے تو صبر زینبی ہے اور سجدہ شبیری ہے، اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو قرآن کی تفاسیر کو سمجھنا ہے تو ہر غیرے کی زبان سے نہیں، عمل حسین سے، کردار زینب سے سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اور یقین جانیے کہ صبر کو بھی اگر سکھاتا ہے تو نماز ہی، کیونکہ اسی لیے جو کہتے ہیں صابر کیسے بنے۔ دیکھیں چونکہ آج ہم صابر کے گھر میں جو ہے اور خوش نصیب ہیں، یقین جانیے خوش نصیب ہیں مرحوم کہ ایسے اپنے پیچھے ثواب جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ فرش ادا، فرش دعا اور مومنین کی خدمت کر کے انہیں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اپنے گھر کی تربیت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے گا، یہ خوش نصیب ہیں۔ تو چونکہ ان کے گھر کی بات ہے تو صبر کیسے؟ دیکھیں بے صبری انسان کو کدھر لے جاتی ہے؟ نابودی کی طرف، صبر انسان کو کامیابی کی طرف۔ لہذا کہتے ہیں اگر صبر کرنا سیکھنا ہے تو کیا کیجئے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ساتھ فوراً چابی مت لگا دیجئے، پہلے جائیے بیٹھیے اور 3 سیکنڈ سب کچھ بھول کر ایک لمبی سانس لیجئے۔ کیا کیجئے؟ پھر اس کے بعد چچا نے کہا گیئر چیک کیجئے، بریک چیک کیجئے، پھر اس کے بعد چالو کیجئے تو آگے بڑھیے۔ لیکن بعض لوگ بیٹھے نہیں، ابھی دروازہ بند نہیں ہے گاڑی چالو کر دیا، اب نہیں معلوم کس گیئر میں ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ بہت سی گاڑیوں کا آپ دیکھیے، بہت سے ایکسیڈنٹ صرف بے صبری کی بنیاد پر ہے۔ تو کیا کیجئے؟ صبر، کوئی بھی کام کرنا شروع، یہاں تک کہ اگر آپ سے کوئی سوال بھی کرے، آپ کو جواب آتا بھی ہو تو فوراً مت دیجئے، پہلے 3 سیکنڈ کیا کیجئے؟ خاموش ہو جائیے، ایک ٹھنڈی سانس لیجئے، سوچئے، پھر جواب دیجئے۔ دیکھیں اب اتنا مت سوچئے گا کہ لوگ کہیں گے اس کو آتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اتنا مت سوچئے گا، اس کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ تو صبر، انسان اگر صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو میں نے کیا کہا، آج اگر ہمارے ساتھ ہماری کنٹری کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو ڈی پی پر بھی اس کی تصویر لگاتے ہیں، اور اگر کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ خوش نصیب ہم ہیں، چاہے وہ بندہ کیسا ہو، کتنا کرپٹ ہو، کتنا زیادہ انسانوں پر ظلم کیا ہو، لیکن چونکہ اس کا عہدہ بڑھا ہے تو ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ آ جائے، جس کے ساتھ حسین آ جائے، جس کے ساتھ امام وقت آ جائے، یہ جو دعائے ندبہ پڑھا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم اگر وقت کے امام کے لیے وقت نکالیں گے تو کیا امام ہمیں تنہا چھوڑیں گے؟ جس کے ساتھ امام وقت ہو پھر دنیا میں اس سے عظیم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور صبر، میں نے کیا کہا، صرف 1-2 پوائنٹ میں نے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں نے اشارہ کیا۔ کیا کیجئے؟ صبر کرنے کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ کیسے صابر بنتے ہیں۔ بس بات کو میں نے تمام کیا یہیں پر۔ یاد رکھیے کبھی کبھی گھر میں ہم کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بولنا شروع کر۔ لہذا ایک واقعہ ہے، بس بات کو یہیں پر تمام کروں گا۔ ایک شخص تھا جس کی اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر، اپنی وائف سے کسی بات پر ناراضگی تھی۔ اچھا دیکھا ہوگا جب وائف ناراض ہو تو برتن دھوتے ہوئے بھی وہ بولتی ہے، کپڑا سلتے ہوئے بھی وہ بولتی ہے، اور جب تک موقع رہے بولتی رہتی ہیں۔ سمجھیے گا بات کو، میں چونکہ صبر کی منزل پر لانا چاہ رہا ہوں، صحیح ہے؟ تو اب ماشاء اللہ سے یہ رائٹر تھے، ان کے شوہر جس سے ناراضگی چل رہی تھی، برتن دھو رہے ہیں لیکن ایشو چالو ہے، ہاتھ بھی چل رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، یہ خاموش ہے بیچارے۔ اچھا دیکھیے جب کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو غصے میں آدمی کا ریئیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں گندا پانی لا کر ان کے سر پر ڈال دیا اور کہا سنائی نہیں دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ جواب دیا،
अभी तक गरज और आवाज आ रही थी, आज तो आपने हम पर बारिश भी कर दी है। आज क्या कर दिया? आज हम पर आपने बारिश भी कर दी है। यानी बताने का मतलब क्या, जहां सब्र होता है वहां हालात को इंसान बदल दिया करता है। हम होते तो जबान बाद में चलती, हाथ पहले चलता। होता क्या है, इंसान के लिए ईगो का मसला आ जाता है। कहा साबिर इंसान वो होता है पहले सोचता है फिर रिएक्शन दिखाता है। क्या करता है? लिहाजा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम ये ना समझें कि सब्र जाकर सिर्फ मस्जिद से मिलेगा, ये समझिएगा, सब्र जाकर सिर्फ और सिर्फ मार्केट से मिलेगा। जिंदगी के हर अमल में आपको सब्र का मुजाहिरा करना है। क्या करना है? अगर भाई ने बोल दिया तो ज़रूरी है जवाब दे दिया जाए। अल्लाह के लिए सब्र कीजिए, फिर दुनिया नहीं अल्लाह आपके साथ होगा। अगर शरीक हयात ने किसी बात पर कह दिया, किससे बोले? अपने दिल की बात आप जाके देखिए। बहुत सी बीमारियां, बहुत से प्रॉब्लम सिर्फ इस बुनियाद पर आ रहे हैं कि अपनी बातें किसको कहा जाए। सहेली को कह दे तो किसी और के पास चली जाएगी। आप समझिएगा, होता है वाया वाया। तो किससे कहे? जिस पर भरोसा होता है, अगर उस पर भी नहीं कहा जाएगा तो फिर किससे कहा जाए? आप और हमारे लिए ज़रूरी ये है कि खामोशी से बैठकर सुने और उसके बाद आप माहिर हैं, उन्हें रास्ता बताइए कि इसका हल करने का तरीका क्या है। ना ये कि दो जुमले और बढ़ाकर आप क्या कर दीजिए, काम को ख़राब कर दीजिए। सब्र की तलकीन कीजिए, खुदा साथ में होगा। लिहाजा ये तीन बीमारियां, तकब्बुर, लालच, हसद, ये बीमारियां हैं। इनसे बचना है तो सब्र का मुजाहिरा कीजिए, ये इलाज है। और अल्लाह ने क्या कहा है कि सब्र करो, और सब्र के सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज पढ़ो। और जितना मुजाहिरा करना है उतना ज़्यादा आप क्या कर दीजिए, सजदों को तूल देना शुरू कर दीजिए। आले मोहम्मद के सजदों पर निगाह कीजिए। हमारे यहाँ मुश्किल आती है, सजदे छूटते हैं। आले मोहम्मद के यहाँ मुश्किल आती है तो सजदे बढ़ते हैं। सैयदे सजदात के सजदों को आप देखिए, बाद करबला मुसल्ला छीना गया है, ना कि सैयदे सज्जाद ने लपेट के रख दिया है। ये समझिएगा, क्योंकि आले मोहम्मद बताते हैं मुश्किलात में सजदे बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो ये बातें, ये कुरान की बातें कहाँ से समझ में आएगी? कहा जब आले मोहम्मद के घराने पर और उनके दर पर आकर अपने आप को पेश करोगे तो समझ में आएगा। लिहाजा आले मोहम्मद ने बताया है लालच बुरी चीज़ है, इंसान नाबूद हो जाता है। हमने देखा भी कि शहरे रय की लालच में, शहरे रय की लालच में दुनिया भी खोया, आखिरत भी खोया है। कौन? उमर साद, जिसके बारे में मिलता है इमाम हुसैन ने उसे बुलाकर कहा था कि अगर तुझे ज़मीन चाहिए तो फ़लाँ जगह हमारी ज़मीन हम तुझे दे देते हैं। कहा नहीं, अब तो मैंने बात कर लिया, अगर मैं अपने मौक़िफ़ से हटता हूँ तो मेरा परिवार। इमाम ने कहा हम तुम्हारे परिवार की हिफाजत करेंगे। लेकिन लालच इंसान को नाबूदी की तरफ ले जाती है। शहर रह के और एक ज़मीन के खित्ते की लालच के लिए हुज्जत खुदा जो ज़मीन पर अल्लाह ने बना कर भेजा है, ऐसा जुल्म किया कि इतनी नाबूदी की तरफ गया है कि पहला तीर मारने के बाद कहता है गवाह रहना कि सबसे पहला तीर हमने चलाया है। इंसान इतनी पस्ती तक गया। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, वो मौका भी आया है कि ज़ैनब देख रही हैं हुसैन को कत्ल किया जा रहा है। आवाज़ दी, ए उमर साद, मेरा माजाया हुसैन कत्ल होना चाहता है और तू खड़ा देख रहा है। शेमरा आगे बढ़ा, बेहतरामी की, कुंद खंजर से पुश्ते गला से हुसैन के सरो तन में जुदाई की। फुरात का पानी नैज़ो उछला, सूरज को गहन लगा। ज़ैनब सैयदे सज्जाद के पास आई, बेटा खैर तो है? फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। ज़ैनब ने पर्दा हटाया। सैयदे सज्जाद ने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बहन है ना, एक मर्तबा कहा बेटा सैयदे सज्जाद खैर तो है?
سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ نے دیکھا نہیں، ارے لعینوں نے بابا کو قتل کر دیا، بابا کو شہید کر دیا، میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔ وہ دیکھے بابا کا سر نظر آ رہا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش عزا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے، اس جم کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے، بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، بار الہ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ اسباب فراہم کر دے جس کی وجہ سے وہ اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ بار الہ جنہوں نے نئے کاروبار شروع کیا ہے ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ بار الہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کے لیے وقت نکال سکیں۔ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے کی اور تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ زمین پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور تو نے کہا ہے اپنی حجت کے ذریعے سے مولعت اس زمین کو بھر دے گا عدل کے ذریعے سے۔ وہ کون ہوگا؟ امام مہدی کہ جن کے ذریعے سے عدل سے بھری جائے گی۔ اپنی آخری حجت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء البتول سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا امامی الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بچے سے ہم لوگوں نے نہیں سنے، اس کی حدیث نہیں سنے تھے بچے سے۔ علی بھائی فضائل الشیعہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ